أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا ایک اجر ہے، ایسا اجر جو ضائع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند اخلاق کی چوٹی پر فائز ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں گے اور عنقریب وہی لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، نقصان اٹھانے والا کون ہے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی جھوٹے کی اطاعت مت کیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ وہ لوگ بھی کچھ ڈھیلے پڑ جائیں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے حیثیت شخص کی اطاعت مت کیجیے، جو تانے دینے والا، چغلی کرنے والا، خیر کے راستے سے روکنے والا، گنہگار اور سرکش اور سنگ دل ہے، اور اس کے علاوہ بے نام و نسب ہے، حالانکہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ضرور بالضرور اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، اور ہم اہل مکہ کو بھی آزمائیں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا جبکہ وہ قسمیں کھا رہے تھے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور صبح کے وقت اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور وہ کسی کا استثناء نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ اس باغ کے اوپر آپ کے رب کا ایک حکم جاری ہو گیا، حالانکہ اس حال میں کہ وہ سوئے پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ ایسا ہو گیا جیسے کاٹی ہوئی کھیتی۔ فنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو باغ اور کھیتی کی طرف تاکہ ہم اس کو کاٹ لیں۔ چنانچہ وہ اس کی جانب چل پڑے، اور وہ آپس میں دھیرے دھیرے سرگوشیاں کرتے جاتے تھے کہ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن تمہارے پاس کوئی غریب داخل نہ ہو جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور اس کی بھی سازشیں کر رہے تھے کہ وہ اس کے نکالنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، چنانچہ جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم محروم ہو گئے۔
ان میں سے ایک بہترین شخص نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اس کے تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ وہ کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارے رب کی ذات پاک ہے، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کرنے لگے، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہم ہی سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، ہم اسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ عذاب اسی طرح ہوتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، حالانکہ آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ سورہ قلم ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اہم واقعہ باغ والوں کا ذکر فرمایا۔ باغ والوں کا واقعہ قرآن کریم میں الگ الگ پس منظر کے ساتھ الگ الگ انداز میں 2-3 جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے یہاں تفصیل سے بیان فرمایا، اور سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اور توحید کی دعوت کے نتیجے میں جو مشرکین مکہ یا جو نافرمان لوگوں کا طریقہ ہے یا طریقہ ہوتا ہے قبول نہیں کرنے والوں کا، دعوت قبول نہیں کرنے والوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا قلم کی قسم، اور اس کی جو وہ لکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر جو تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے تقدیر کو جو لکھ رکھا ہے، اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں، اور تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں دنیا میں ہونے والی یا ہو رہی ہیں یا ہوں گی، یہ سب کے سب چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، وہ یہ کہ تقدیر کے بارے میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی زیادہ سوالات، کثرت السوال، یعنی کسی چیز کے بارے میں اتنے زیادہ سوال کرنا کہ انسان کے ایمان اور یقین پر حملہ ہو جائے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں اس کی کئی ساری وجوہات تھیں، ان میں سے ایک بڑی اہم وجہ تقدیر کے بارے میں سوال کرنا بھی تھا۔ تقدیر کے بارے میں وقت کے نبی سے بہت زیادہ قیل و قال کرنا، بہت زیادہ سوالات کرنا، بہت زیادہ اعتراضات کرنا، یہ پہلی امتوں کے ہلاک ہونے کی وجہ اور اس کا ذریعہ بھی بنا۔ لہذا امت محمدیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا یقین کامل ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ماننے والے، اس کا اقرار کرنے والے ہیں۔ لہذا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو سنا اور اس بات کی اطاعت کری۔ زیادہ قیل و قال، زیادہ سوال و جواب کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ زیادہ سوالات کے اندر کہیں نہ کہیں آدمی جا کر اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر آدمی اسلام کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہ سوالات جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام سوالات اسلام کے متعلق یا غیر مسلموں کے اعتراضات، وہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں کہ ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں کسی چیز کا جواب نہیں ہے یا کسی چیز کے بارے میں لکھا نہیں گیا یا کہا نہیں گیا، لیکن انسان کی صلاحیت کے اعتبار سے ہر انسان کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کسی کو جواب سے مطمئن کر دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر انسان کسی کو مطمئن کر دے یہ انسان کی نہ کوئی ذمہ داری ہے نہ کوئی ضروری ہے۔ اسی لیے خاص طور پر ایسے وقت کے اندر کہ جب امت محمدیہ کے اوپر ایسی یلغار ہو کہ کوئی شخص اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ کسی انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور علم نہیں ہونے کی وجہ سے جذبات کے اندر آ کر، اور وہ مخلص ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مخلص نہیں ہوتا، وہ مخلص ہوتا ہے، جذبات کے اندر آ کر کے وہ جوابات دینے کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور اس کے دل میں شک و شبہ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی چند دنوں پہلے ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر کچھ غیر مسلم یا جو مرتد ہو چکے تھے ان کو پیش کرا گیا، ان کو پروموٹ کرا گیا، اب اس کے جواب دینے کے اندر پوری امت لگ گئی، یعنی وہ طبقہ، مسلمانوں کا بھی وہ طبقہ جس کو نہ غسل کے فرائض پتہ، جسے نماز کے فرائض پتہ، جسے مفسدات صلاح نہیں پتہ، مفسدات وضو نہیں پتہ، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کے جوابات دے دیں اور جوابات دینے کی وجہ سے گویا کہ مطمئن ہو جائیں گے، یا جوابات دینے کی وجہ سے گویا کہ واپس اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ تو جذبہ تو بہرحال نیک تھا، لیکن ہر نیک جذبہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہو۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو کسی فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں یا وہ ان کا شعبہ نہیں ہے، انہیں اس فیلڈ کی کتابیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے سوال کا جواب کیسے دیا جائے، اس کو پتہ نہیں کسی ہندو نے یا کسی عیسائی نے یا کسی یہودی نے اسلام پر اعتراض کر دیا تو اس کا جواب کیسے دیا جائے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو اس کی مہارت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ان کی کتابیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب یہ جواب نہیں دے پائے گا تو یہ سمجھے گا کہ میری ہار نہیں بلکہ اسلام کی ہار ہے۔ اس لیے شیطان اس طرح اس کو پیش کرے گا، کسی انسان نے اگر مجھ سے کوئی سوال کیا، اگر میں جواب نہیں دے پایا، میں کسی کو اطمینان نہیں دلا پایا، تو یہ میری ہار ہے کہ میں سامنے والوں کو نہیں سمجھا پایا، یہ اسلام کی ہار نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں اس کو نہیں سمجھا پایا، وہ زیادہ چرب زبان تھا، زیادہ مکار تھا یا زیادہ اس کو نالج تھا، کسی بھی طرح سے میں اس کو نہیں سمجھا پایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کی ہار ہے بلکہ یہ میری اپنی ہار ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بلا وجہ کے جوابات دینے کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور اس کا نالج نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے گویا کہ میرا مذہب نعوذ باللہ کمزور ہے، یا میرے مذہب کے پاس دلائل نہیں ہیں، یا اللہ کی کتاب نعوذ باللہ اس وقت تقاضوں کو، حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی۔ لہٰذا ایسے وقت میں جب ایسے حالات آئیں یا ایسے آزمائش والا دور آئے تو ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو ماہر ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے، جو فیلڈ کے اندر کام کر سکتا ہے، جو غیر مسلموں کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، وہ آگے آئے اور فرض کفایہ کو ادا کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ غیر مسلموں کے اعتراضات کے جواب دے، لیکن جو یہ نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے کہ ہر انسان کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے الگ الگ رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر بھی ہر صحابی ہر کام نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاحیت کی بنیاد کے اوپر صحابہ کرام کو ذمہ داریاں دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہر صحابی کو ہر کام پکڑا دیا کہ آپ جا کر یہ کام کر لو، بلکہ وہ دیکھتے رہے کہ صحابی کے اندر کیا صلاحیت ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے، کون سا کام وہ نہیں کر سکتا۔ تو جس کی جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے کسی کو اگر دی ہے تو وہ یہ کام کرے، اور جس کو صلاحیت یہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، یقین کامل رکھے اس بات کے اوپر، اور ان طرح کی فضول بحث سے بچے۔ ورنہ دیکھنے میں آتا ہے عام تو سوشل سائٹ بھری پڑی ہیں، یوٹیوب پہ کسی نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کری اسلام کے خلاف تو اس میں کمنٹس کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اردو بھی لکھنا نہیں آ رہی ہے۔ مسلمان جواب جو دے رہے ہیں، جن کو نہ ڈھنگ سے اردو لکھنا آ رہی ہے، نہ ان کو اپنی بات پیش کرنا آ رہی ہے، نہ ان کو سوال، بلکہ بسا اوقات تو یہ ہے کہ لوگوں کو سوال بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اعتراض کر کیا رہا ہے، اور وہ دھڑل لینا جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح فیس بک کے کسی پیج پر کسی نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کری اسلام کے خلاف تو سارے مسلمان جوابات دینے بھیڑ جاتے ہیں۔ اب جب جواب نہیں دے پاتے ہیں اور اعتراض سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ کمنٹس تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جتنے لوگ ویڈیو کے اوپر آئے ہیں یا انہوں نے ایک بار کمنٹ کر دیا، ان تمام کے سامنے اس کی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے۔ اب جب یہ جواب نہیں دے پا رہا ہے تو لوگ جو دیکھنے والے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ مسلمان جواب نہیں دے پاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی تجربے کے بعد جواب نہیں بنتا ہے نا، مسلمانوں کو گالی گفتار کرنے پر آ جاتے ہیں، بدتمیزی کرنے پر آ جاتے ہیں، بری بری باتیں کہنے پر آ جاتے ہیں۔ لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ جب یہ اس چیز کی مہارت نہیں ہے تو انسان خاموش رہے۔ اللہ رب العالمین سے یہاں پر اس کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے غیر مسلموں کے اعتراضات کو دفع کرا یا نہیں کرا، اس کا سوال تو بہرحال ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کتنا کرا، یعنی غیر مسلموں کے اندر یا مسلمانوں کے اندر بھی اسلام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یا پہنچایا تو کس طرح سے پہنچایا۔ اس کا سوال تو بہرحال ہے کہ تم نے تمہارے علم کے اوپر کیا عمل کیا، اور علم پر عمل کی تفسیر میں محدثین و شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ علم ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچائے۔ اگر وہ نہیں مان رہے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے، محنت کرتے رہے، لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ آپ نے اعتراض کا جواب دیا یا نہیں دیا، کیونکہ اعتراضات کے جواب دینے کا چکر میں جن میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے وہ بہک جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے، اگر مہارت اللہ نے دی ہے تو بہرحال کام کریں، لیکن اگر مہارت نہیں ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو ہمارے دو کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اس کے تعلق سے خاموش رہیں، ہمیں اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ کام کر رہے ہیں
امت کے اندر جو لوگ اس کے تعلق سے کام کر رہے ہیں ان کی باتوں کو آگے بڑھائیں، ان کے ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ان کے آرٹیکل کو آگے بڑھائیں، انہوں نے جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کا دماغ صاف ہو، اس کے ذریعے لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو۔ یہ دو کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ تو فرمایا کہ قلم اور جو چیز وہ لکھتی ہے، یعنی تقدیر کی تمام طرح کی چیزوں کی اللہ رب العالمین قسم کھانے کے بعد یہ بات بیان فرما رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب یہاں پر جو قلم کی بات ہے، کچھ بات تو اس میں آ گئی کرنے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا علم قلم کے ذریعے محفوظ رکھا ہے، اس لیے قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قلم کا ذکر کیا کہ الذی علم بالقلم، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تمہیں سکھایا، قلم کے ذریعے تمہیں علم دیا۔ لہٰذا یہ امت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خاصیت ہے کہ یہ امت قلم والی ہے، یعنی اس امت کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے۔ اگر اس امت کے افراد پڑھے لکھے نہیں ہیں یا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دعوت کے میدان میں وہ نہیں ٹک سکتے، اس لیے کہ دعوت کے میدان کے اندر کم از کم انسان کو ایک دو زبان آنا چاہیے، ایک دو زبان پر اس کو مہارت ہونا چاہیے۔ اگر قلم اس کے پاس نہیں ہے، لکھنا بولنا پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے تو وہ صرف درشک بن کے رہے گا، وہ داعی نہیں بن سکتا عام طور پہ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بہرحال ہی معجزہ تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنے بڑے داعی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ نبی کے اوپر امتی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، امتی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بات آئی لکھنے اور پڑھنے کی تو اتنی زیادہ اہمیت دے اس بات کی کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، مشرکین مکہ سے الگ الگ چیزیں، کوئی فدیہ دے دے، کوئی یہ کر دے، کوئی وہ، اس میں ایک بات کہی جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں اور لکھا دیں اور اس کے عوض میں اپنی گردنیں چھڑا لیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم تم میں سے کون ہے جو عبرانی زبان یا بعض روایت میں آتا ہے کہ سریانی زبان سیکھ لے، اس لیے کہ ہم اہل کتاب سے مکالمہ کرتے ہیں، ان سے خط و کتابت کرتے ہیں تو ہمیں اس زبان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ہی مترجم ہو، ٹرانسلیٹ کرنے والا بھی انہی کا ہو اور وہ ایسی بات کہہ دے جو بات صحیح نہیں ہو یا ہماری بات کو غلط طریقے سے پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ابھارا اس بات کے اوپر کہ تم میں سے کون ہے جو یہ زبان سیکھ لے۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکھوں گا، کہا بولے ہاں تم ہی سیکھ سکتے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تائید کری، ان کی حوصلہ افزائی کری کہ تم سیکھ سکتے ہو، لہذا اس کی بہت زیادہ اہمیت۔ اور جب مسلمانوں کے پاس قلم تھی اور مسلمانوں نے قلم کا صحیح استعمال کرا تو دین تو بہرحال اپنی جگہ ہے، یعنی قرآن کریم کی تفسیر ہے، احادیث کی شرح ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، اتنی زیادہ علماء نے لکھی ہیں، اتنی زیادہ لکھی ہیں کہ سمجھ لیا جائے ایک قرآن کریم کی تفسیر اگر ہے اور تفسیر کے نام لینا شروع کرے جائیں، صرف نام، تعارف بھی نہیں ان کا صرف نام لینا شروع کرا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں، سنی گئی ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتنی ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہو جائیں گی۔ ایک ایک ملک کے اندر ہزاروں تفسیر قرآن کریم کی مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب اگر بخاری شریف لے لی جائے حدیث کی، اس کی بھی ہزاروں شروحات علماء نے اپنی اپنی زبان کے اندر اپنے اپنے علاقے کے اندر کری ہیں۔ تو دینی اعتبار سے تو بہرحال بہت ہی لکھا گیا ہے اور آج تک لکھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن جہاں تعلق دنیا کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو تصور کی جاتی ہیں گویا کہ یہ دنیا ہیں، دنیاوی فنون ہیں، دنیا کے سبجیکٹ ہیں، اس کے اوپر بھی علماء نے، اہل علم نے ایسا زبردست کام کرا ہے کہ جہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں، جہاں مسلمانوں کے دور رہے ہیں، وہاں یونیورسٹیاں بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے وشودیالیہ آج بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے ایسا زبردست کام کرا، بڑے بڑے فنون کی ایجاد کری، بڑے بڑے سائنٹیفک چیزیں انہوں نے ایجاد کری، لیکن وہ ساری کے ساری چیزیں بعد میں اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کو بھنا نہیں پانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے گویا کہ مسلمان نے کچھ نہیں کرا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہمیں ہمارے تاریخ سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمانوں نے کیا کرا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں سے تفسیریں لکھی ہیں یا حدیث کی کتابیں لکھی ہیں یا فقہ لکھا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو چیز
جس چیز کی ضرورت تھی دنیا کے ترقی کے اندر، دنیا کے عروج کے اندر، مسلمانوں کا بھرپور یوگدان رہا اس کے اندر، بہت زبردست مسلمانوں نے کام کرا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس دور کے اندر سائنس کی بات کرنے کے اوپر پادریوں کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا، جس دور میں سائنس کی بات کرنے پر آگ میں جلا دیا جاتا پادریوں کو کہ یہ یوں بات کرتے ہیں سائنس کی بات، اس دور کے اندر مسلمان بڑے بڑی یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، وہ بڑے بڑے دین کے دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے شعبے ان کے پاس تھے۔ اسپین صرف ایک ملک، اسپین کی تاریخ اگر پڑھ لیں، صرف اسپین کی تاریخ اگر پڑھ لیں تو زبردست کام مسلمانوں نے ان علوم کے اندر کیا ہے جن علوم کو یہ سمجھا جاتا ہے گویا کہ یہ صرف اور صرف دین کے نہیں بلکہ دنیا کے ہیں، دنیا میں کام آنے والے، ان کے اندر مسلمانوں نے پڑھا۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اور تجربے کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے تو، اور خاص طور پر اسپین کے اندر، جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا اور مسلمان وہاں شکست خوردہ ہو گئے، مسلمان ہار گئے وہاں پر، مسلمان جب مفتوح ہو گئے، جو فاتح قوم تھی جو جیت گئی تھی وہاں پہ، انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کو تو جلا دیا۔ یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ دریا کا پانی دو رنگوں میں بہہ رہا تھا، ایک تو مسلمانوں کے خون سے لال بہہ رہا تھا اور دوسرا مسلمانوں کی کتابوں سے، ان کی سیاہی سے کالا بہہ رہا تھا، ساری مذہبی کتابوں کو جلا دیا۔ لیکن جو چیزیں دنیا کے فنون کے اعتبار سے تھیں ان کو جلایا نہیں، اپنے ملک لے کے چلے گئے، ان کتابوں سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے ملک میں لے گئے اور اپنی زبان کے اندر ان کا ترجمہ کیا، اپنی زبان کے اندر جو اس وقت کی زبان تھی اس زبان کے اندر ترجمہ کرا، اور ترجمہ کرنے کے بعد ایسا پیش کرا گیا، ایسا باور کرا گیا گویا کہ یہ کام مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہم نے کیا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہم اتنے زیادہ بچاؤ کے اس میں حالت میں آ جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کرا کیا ہے، دنیا کو دیا کیا ہے۔ اس لیے اگر پڑھنے کا شوق ہو اور پڑھنا چاہیں اگر، بلکہ شوق کو پیدا کریں، تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، کتاب تو حالانکہ عربی کے اندر ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کا کیا نقصان ہوا۔ یعنی صرف جب مسلمان پیچھے ہوئے ہیں تو صرف مسلمان پیچھے نہیں ہوئے بلکہ دنیا کا کیا نقصان ہوا ہے، کیونکہ مسلمان ایک بڑی کمیونٹی اور بڑی قوم جس نے دنیا کے اندر حکومت کری، اور آج بھی مسلمانوں کے پاس کئی سارے ممالک ہیں جیسا، اور آج بھی وہ جو ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں الحمدللہ ترقی یافتہ ملک ہیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں، ان کے اثاثے سے دنیا چل رہی ہے، ایسے ملک بہت سارے ہیں۔ تو کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کا نقصان کیا ہوا۔ اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو گئے، اس میں اردو زبان میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس ترجمے کا نام ہے مسلمانوں کے عروج زوال کا دنیا پر، یعنی عالم اسلام، یعنی مسلمانوں کا جو عروج زوال ہوا، جو عروج ہوا مسلمانوں کا، تو امت کو یا تمام لوگوں کو کیا فائدہ ہوا، اور جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو امت کو اور تمام لوگوں کو کیا نقصان ہوا۔ اس کے اوپر مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عربی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا دنیا پر اثر، دنیا پر اس کا کیا اثر ہوا، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر پورے کے پوری باتیں ثابت کری گئی ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس قلم تھی اور مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو مسلمان کتنے عروج پر تھے، اور جب مسلمانوں کے پاس طاقت چھینی گئی یا قلم مسلمانوں کے پاس سے چھینا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا جب زوال ہوا ہے تو صرف مسلمانوں کا زوال نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا زوال میں آ گئی۔ جب جو لوگ جنہیں پہننے کا تمیز نہیں، کھانے کا تمیز نہیں، جب ڈارک ورلڈ جن کا ہوا، دنیا اندھیری دنیا جہاں تصور کیا جاتا تھا، اس وقت مسلمان ستاروں پر کمندیں ڈال رہے تھے۔ اور یہ صرف افسانے نہیں ہیں یا کہانی قصے نہیں ہیں، تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، ساری باتیں ریکارڈ ہیں کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے قلم کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا۔ سورہ پہلی وحی کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے علم قلم کے ذریعے دیا، قلم کے ذریعے اللہ نے انسان کو سکھایا، لہذا ہمیں بھی اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ اگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے جہاں سارے کام کر رہے ہیں وہیں قلم کے ذریعے، اور قلم کے اندر صرف لکھنا نہیں بلکہ اگر ہر اعتبار سے لکھنا ہے، پڑھنا ہے، کسی کی بات لکھی ہوئی بات کو آگے پہنچانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، تمام طرح کی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، تو اس کا بھی استعمال انسان کو خاص طور پر آنا چاہیے۔ تو فرمایا آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون دیوانے نہیں ہیں
جو آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، بلکہ وہ لوگ مشرکین مکہ میں سے ہی بعض لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے دیوانوں کا کلام بھی سنا ہے، ہم نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، ہم نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، محمد جو بات پیش کرتے ہیں وہ ان سب سے جدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے وہ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے۔ وہ کہا جاتا نا گواہی وہ جو دشمن بھی دے، تو بہت سے وہ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوانے، کاہن یا مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اس کے عوض میں دیا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عمدہ اخلاق کی چوٹی پر فائز ہیں۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل، عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی جتنے بھی زیادہ عمدہ اخلاق ہو سکتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر آ کر ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمدہ اخلاق والا کوئی نہیں ہو سکتا، اتنے زیادہ عمدہ اخلاق۔ اور ذرا تصور کریں، کئی بار یہ ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ میرے پہ ذمہ داریاں بہت ہے، میرے پہ لوڈ بہت ہے، تو کبھی انسان بد اخلاقی کر جاتا ہے، یا انسان کبھی جو تر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ داری کس پر ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت، ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی زمانے کے اندر ہر طرح کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ہر طرح کی ذمہ داریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی 9 بیویاں تو ایک ساتھ حیات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ حیات تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، یا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد 9 بیویاں، اور ایک موقع پر 10 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ ان تمام کے گھروں کا دھیان رکھنا، 9-10 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان تمام کے حقوق کی رعایت کرنا۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اس کے حقوق کی رعایت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، تمام مصلیوں کی رعایت کرنا۔ آپ علیہ السلام حاکم ہیں، تمام رعایا کی رعایت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غازی اور مجاہد اور سپہ سالار ہیں، پورے لشکر کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے جس بھی فیلڈ میں دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امام ہیں، وہی منصف ہیں، وہی حاکم ہیں، وہی امام ہیں، وہی قائد ہیں۔ اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کبھی خراب نہیں ہوتے تھے۔ یعنی عام طور پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہم سب کے لیے کہنے کی بات ہے، سب ایک ہی کشتی کے سوار ہے، کہ ذرا سا کوئی گھر باہر کا پریشر لے کے آئے تو باپ ماں پہ چلانے لگ گئے، ذرا سا پریشر باہر کا لے کے آئے بیوی بچوں پہ چلانے لگ گئے، ذرا سا کوئی پریشر باہر کا آیا بیوی کو ڈانٹنے لگ گئے، بچوں کو چلانے لگ گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشر نہیں ہو سکتا۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ کہا گیا، جب وہی نہ جو دوسری وہی جس کے اندر کہا گیا قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام دعوت کا اعلان، عام دعوت کا اجازت یا بلکہ حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کہا لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے دن کے بعد کوئی راحت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھنگال لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحت میں کبھی نہیں رہے، کبھی راحت کے اندر نہیں رہے، بلکہ ایک موقع پر تھوڑا سا راحت کا انتظام اگر کر دیا گیا، یہ کہا گیا کہ بستر کو ایک کی جگہ دوہرا کر دیا جائے، دوہرے کی جگہ 4 حصے کر دیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ نہیں، یہ صبح تہجد میں اٹھنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پورے زندگی، پورے صبح سے لے کے شام تک کی زندگی اتنے زیادہ دباؤ اور لوڈ کے بعد، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں عشاء کے بعد، اور تہجد میں پھر اٹھ گئے، اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا، اس کے بعد فجر میں پھر اٹھ گئے، اور وہی صبح سے لے کے رات تک کا روٹین، اور ایسا خطرناک روٹین، ایسا زبردست، یہ پرامن معاملہ نہیں، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیکھ لی جائے تو پوری زندگی خدشہ، کہیں دشمن کا حملہ نہ ہو جائے، کہیں فلاں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں یہ معاملہ نہ ہو جائے، کہیں وہ معاملہ نہ ہو جائے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آرام سے نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ تھے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی لوڈ ہو، کوئی پریشر ہو تو اس کو برداشت کریں۔ انسان ہے وہ سارے معاملات ہوں گے، باہر کا پریشر ہے باہر چھوڑ کر آ جائیں، باہر کا پریشر گھر والوں پر نہیں نکالیں، یا گھر کے اندر کوئی 19-20 معاملہ اگر ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اس کو باہر ورک پلیس میں جا کر نکال رہے ہیں، کام کرنے کی جگہ پر فرسٹریشن کو بالکل باہر کرنے کے اس میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس حال کے اندر اللہ رب العالمین رکھ رہا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو اچھے حال کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو عمدہ اخلاق تھے یہ امتی کے بھی عمدہ اخلاق ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ متاثر اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ انسان کے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ جب انسان انفرادی طور پر دعوت دے رہا ہے کسی کو تو کہا گیا کہ بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے کو اپناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کو اپناتے ہوئے انسان دعوت دے اور کہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، بہترین انداز کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلایا جائے۔ دین کے معاملے میں جب نرمی کا، دین کے معاملے میں لوگوں کو لے کر چلنے کا حکم دیا گیا تو دنیاوی معاملات کے اندر، کام دھندے کے معاملات کے اندر، گھریلو زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں انسان کی سانس بند ہوئی، جہاں انسان کی آنکھ مچی، اس کے بعد وہ سارے معاملات ختم ہیں، تو وہاں پر تو انسان کو اور بھی زیادہ لینین سے رکھنا چاہیے، بھئی یہ ساری چیزیں یہیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق، آپ بہت بلند، بہت عمدہ اخلاق ہیں، عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ نقصان اٹھانے والا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے مارا کرتے تھے کہ بہت جلد ہم اور تم ایک محاذ پر جمع ہوں گے کہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، تو فرمایا کہ انسان اس وقت دیکھ لے گا، آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ فلا تطع المکذبین، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ، اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہ تمام کے تمام پوری امت محمد، کچھ ساماجک برائی اس کے اندر ہیں کہ یہ ساماجک برائی نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کے اندر، حالانکہ خاص طور پر ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ رہا کرتا تھا، اس کی جو برائیاں تھیں اس کے اندر ذکر کی گئیں، یہ والی برائیاں کسی انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تطع المکذبین، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹوں کی اطاعت مت کیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ دیکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے اور اللہ ہمیں دکھاتا ہے کئی موقعوں پر کہ باطل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے، باطل جو ہے بہت زیادہ سختی کے ساتھ، بہت زیادہ سازشوں کے ساتھ، بہت زیادہ کاوشوں کے ساتھ کوششیں کرتا ہے اسلام کو مٹانے کی، لیکن کبھی نہ کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، وہ نرم پڑنا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی کچھ نرم پڑ جائیں، مسلمان بھی کچھ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ ان کے نرم پڑنے کی وجہ سے اگر ہمیں نرم پڑنا پڑ رہا ہے، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم کر لیا، لہٰذا ہم بھی تھوڑا اپنے آپ کو نرم کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خاص طور پر جو کہا گیا ہے وہ دعوت کے سلسلے میں کہا گیا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو ڈھیلے پڑ جاؤ تاکہ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کئی بار ایسے پروپوزل رکھ رہے ہیں، ایسے آفر رکھ رہے ہیں، اے نبی آپ ایک کام کریے، ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے، ہماری آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی، یا یہ کر لیجئے کچھ وقت تک آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیجئے، ہم کچھ وقت آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ ایسے آفر وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کسی طرح سے مسلمان ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن فرمایا مسلمان کو دعوت کے معاملے میں کبھی ڈھیلا نہیں پڑنا ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت کے اندر انسان کو ڈھیلا نہیں پڑنا ہے۔ اور دعوت والا کام ہے نا بہت آسان ہے، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا بہت زیادہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرا ان کے ہاتھ پر، تو یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی بتائیے میرا کیا کام ہے، میں کیا کروں، مطلب میں اسلام لے کر آیا ہوں، میں کیا کروں؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ورک شاپ کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ کہا کہ جو دعوت یا جو اسلام تم نے قبول کر لیا ہے اس کے لوگوں تک دعوت پہنچا دو۔ اب ہر انسان جو ہے امت محمدیہ کا ہر شخص داعی ہے، وہ داعی بن سکتا ہے، وہ دعوت والا کام کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ دعوت زبان سے ہوتی ہے، یعنی کوئی کہے بھائی اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے، کبھی دعوت قلم کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی دعوت انسان کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بہت سارے موقعوں پر لوگ مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنا پسند نہیں کرتے ہیں،
بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی میاں کے ساتھ میں کام نہیں کرنا، اس کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف ہماری زبان کی ویلیو ہے، بہت سے لوگ مان رہے ہیں کہ بھائی مسلمان بہت اچھا ہوتا ہے یا بہت زیادہ قابل قدر ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کام کرنے کو راضی نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گھر دینے پر راضی نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہیں نہ کہیں ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے، عام طور پہ سازش ہوتی ہے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھئی اسلام ہے اس لیے دشمنی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی کبھی مسلمان کے اخلاق کی وجہ سے، مسلمان کے معاملے کی وجہ سے بھی معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ایسا ہے لہذا ہمیں اس کے قریب بھی نہیں آنا۔ لہذا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ میں اس کا ربط ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، کہیں پر بھی یہ نہ دیکھے کہ میں ایک عام انسان ہوں، بلکہ وہاں دیکھیے میں داعی ہوں، میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک کہنا، میرا ایک ایک سننا جو ہے اس کے اوپر اثر کرے گا۔ اگر میں نے اچھا کام کرا ہے تو اس کو آبزرو کرے گا، چاہے وہ اعلان کرے یا نہ کرے، چاہے بتائے یا نہ بتائے، لیکن وہ ضرور اس بات کو قبول کرے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ جب میں دعوت دوں گا علی اعلان، میں کہوں گا اللہ کی وحدانیت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی رسالت، تو اس بات کو قبول کرے گا۔ تو لہذا کبھی بھی نرم گوشہ دعوت کے معاملے میں اختیار نہیں کرنا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے کہا گیا بھائی موقع موقع پر انسان نرم ہو سکتا ہے، نرمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن دعوت کے معاملے میں کہا کوئی نرمی نہیں، یہاں پہ ڈھیلا بالکل بھی نہیں پڑنا۔ اب وہ برائیاں بیان کری گئیں جو شخص کے اندر تھیں وہ کسی ایمان والے میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطاعت مت کیجیے بہت زیادہ قسمیں کھانے والے بے حیثیت شخص کی، حماز مشاء بنمیم، جو چغل خور ہے اور طعنے دینے والا ہے، مناع للخیر معتد نثیم، اور خیر کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے، اور سرکش نافرمان ہے، سنگ دل ہے، دل بھی اس کا نرم نہیں ہے، اور بعد ذالک ظنیم، ان تمام کے بعد میں وہ بے نسب ہے۔ اب یہ بے نسب والی جو بات ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں کہ شخص کون تھا، کیا تھا۔ یعنی ولید بن مغیرہ، جو علماء نے لکھا ہے، سوانح حیات لوگوں نے لکھا ہے، عرب کے تاریخ لکھنے والوں نے، کہ یہ شخص یا ایک دوسرا اور شخص تھے، ان دونوں میں سے کوئی بہرحال تھا، یہ اس خاندان کے نہیں تھے جس خاندان کے اپنے آپ کو بتاتے تھے۔ مثلاً ولید بن مغیرہ یہ قریشی نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو قریشی بتاتا تھا۔ یا اسی طرح کے ایک شخص جس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا وہ قبیلہ ثقیف سے نسبت کرتا تھا، حالانکہ ثقفی نہیں تھا۔ اس طریقے سے یہ بے نسب۔ اب یہاں پر اور ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ واقعی یہ بے نسب تھا، یعنی یہ ولد الزنا تھا، اس کی ماں نے زنا کیا تھا، اس کی پاداش میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن یہ اگر معنی مراد یہ تو ایک خاص مطلب کے لیے ہو گئے، یعنی کسی کے ماں نے زنا کرا اور وہ پیدا ہوا تو ولد الزنا۔ لیکن جو بے نسب والی بات ہے یہ عام ہو رہی ہے، وہ عام یہ ہے کہ کوئی انسان اس خاندان کا ہوتا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو اس خاندان کا بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سید نہیں ہے، اپنے آپ کو سید بتا رہا ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، اپنے آپ کو پٹھان بتا رہا ہے، کوئی مغل نہیں، اپنے آپ کو مغل بتا رہا ہے، کوئی شیخ نہیں، اپنے آپ کو شیخ بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ کیا مل جائے گا اس کو دنیا میں اپنے آپ کو سید یا پٹھان یا مغل یا شیخ پر؟ ان کی کوئی شرعی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، نہ دین کے اعتبار سے کوئی وقت کوئی اوقات نہیں ہے۔ ساری کے ساری چیزیں دنیا والوں نے بنائی ہیں صرف اور صرف ایک پروٹوکال، ایک خاصیت ہے سادات کی۔ سید کی صرف ایک خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مال کا میل ہے، یہ ان کے باقی اس کے علاوہ کوئی خاصیت کسی کی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے یہاں پر اپنے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کروانا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسرا پس منظر بھی ہے کہ بسا اوقات لوگ غلو کرنے کے اندر یا جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں بھائی انسان کو اپنے نام کے ساتھ میں خاندان کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاندان کو لگانا اپنے نام کے آگے کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی منصوری ہے، کوئی صدیقی ہے، جو لگا رہے ہیں اپنے نام کے آگے، یہ غلط ہے قرآن کریم کی روح سے، یا یہ ذات پات کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ یہ کہنا اس لیے غلط ہے کہ اگر کوئی شخص سید ہے، پٹھان، مغل، مرزا، جو بھی ہے، انصاری، منصوری، صدیق، جس بھی خاندان کا ہے، اگر وہ لگا رہا ہے تو لگانا بالکل جائز ہے، بلکہ لگانا چاہیے۔
اس لیے لگانا چاہیے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کو، ہم نے انسان کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے ان کے مختلف خاندان اور مختلف قبیلے بنائے تاکہ پہچانے جائیں۔ قبیلے اس وجہ سے ہیں، خاندان اس وجہ، یہ بندہ پہچانا جائے کہ یہ پٹھان ہے، یہ بندہ پہچانا جائے کہ یہ سید ہے، یہ انصاری ہے، یہ منصوری، یہ صدیقی، یہ پہچان کے لیے اس سے لگانا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، بلکہ لگانا چاہیے۔ اور بہت سارے تو ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں تو جائز ہے، انسان لگائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لگانا بہتر ہو جاتا ہے، تو یہ صرف اور صرف تعارف کے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب عام طور پہ انسان اس خاندان کا ہوتا نہیں ہے اور اس خاندان میں انٹری جو کرتا ہے نا، بلا وجہ جو اپنے آپ کو اس خاندان سے جوڑتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں ہلکے خاندان کے اندر ہوں، وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں ذلیل ہوں، وہ سوچتا ہے کہ میں حقیر ہوں۔ جب وہ اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سوچ لیتا ہے تو سوچتا ہے میں کسی بڑے خاندان یا ایسا خاندان جو اچھا مانا جاتا ہے اس میں سپورٹ لگا لوں، اس سے اپنے آپ کی نسبت کر لوں تو میری بھی ایک عزت ہو جائے گی۔ حالانکہ عزت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس خاندان کا نہیں، کوئی کچھ عادتیں ہر خاندان کی الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو کبھی کوئی انسان نے ایسا کام کرا جو عام طور پر خاندان میں نہیں ہوتا، مثلا سید ہیں، اگر کوئی انسان سید نہیں ہے اور اسے سید لگا لیا اور ایسا کام اس نے کر دیا اگر، تو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ خاندانی نہیں ہے، اس کا مطلب سید نہیں ہے۔ تو وہ عادتیں جو ہوتی ہیں وہ خاندان کے لگا دینے سے بدلتی نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان کو اللہ نے جہاں پیدا کرا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے چوائس اور پسند پر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جہاں پیدا کر دیا۔ اور دوسری بات، اللہ نے انسانیت کے قبیلے کے اندر، مانو اور آدم کے قبیلے کے اندر جب اللہ نے پیدا کرا ہے تو بات ہی ختم، انسان سب سے اشرف ہے۔ اب اس کے بعد انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنے صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی نام روشن کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بھی پیش کرے کہ میں جو ہے تقوی کی بنیاد پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرے رحمت کا یا تیرے فضل کا مستحق ہوں۔ تو لہٰذا یہ بے نام و نسب جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، جو انسان ہے اس کو وہی لگانا چاہیے، وہی اس کو اپنے آپ کو کہنا چاہیے۔ انا ذا مال و بنین فرمایا کہ مال اور اولاد والا بھی تھا، یعنی اس کے بعد مال اور اولاد تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کی فرما برداری کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتا، مال اور اولاد ملنے کی وجہ سے، لیکن اور زیادہ سرکش ہو گیا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سنسموہ علی الخرطوم، ہم ضرور اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ ہم ضرور اس کو ذلیل کریں گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا، اور اللہ نے ایسا کر کر دکھایا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اب یہ باغ والوں کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے، وہ یہ ہے، اب اس میں پورا واقعے کا خلاصے کے طور پہ دو تین باتیں سمجھنے کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی انسان دے رہا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ دے، بالکل دل جمعی کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا مسئلہ آ رہا ہے، اب زکوٰۃ اگر ہو رہی ہے خوب ساری انسان کے پاس تو سوچ رہے یار کہ میں نکالوں کہ نہیں نکالوں، کم کر دوں یا کیا کروں، اس کا دل میں وہ جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کو صدقے کا مسئلہ آ رہا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، دے سکتا ہے، دوں کہ نہیں دوں، بار بار تذبذب کا شکار ہو رہا ہے۔ اسی طرح قربانی آ گئی، ارے یار قربانی بکرا اتنا مہنگا ہو گیا، اور پاڑے میں بھی حصہ لوں گا تو 2300 2500 روپے ہو رہا ہے۔ یعنی مالی عبادت کرنے کے اندر انسان کا دل اگر چھوٹا ہو رہا ہے، مالی عبادت کرنے کے اندر انسان کا دل اگر دکھ رہا ہے تو وہ اپنے دل کو تیار کرے، آمادہ کرے یہ بول کر کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اللہ چاہتا تو مجھے لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت ذرا سا بھی دل و دماغ میں بات آ رہی ہے، صدقہ دیتے وقت آ رہی ہے، کوئی سی بھی دینی مالی عبادت کرتے ہوئے اگر آ رہی ہے تو یہ اپنے دل کو تیار کرے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ میں صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے لینے والا بنا دیتا۔ اگر میں لینے والا ہوتا زکوٰۃ، میں دینے والا نہیں ہوتا تو میں اللہ سے جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنایا تو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو میں قربانی کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں قربانی کے اس حصے میں ہو جاتا جو 3 حصے کہے گئے، مستحب پسندیدہ عمل ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے جائیں، ہو سکتا ہے میں اس حصے میں ہوتا جو غربا کا حصہ ہے،
لوگ مجھے چھانٹ کر دیکھتے فلاں غریب ہے اس کے یہاں پر بھی گوشت پہنچایا جائے. ایک تو یہ ہوتا حقوق کے لیے پہنچانا, وہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے دوست احباب ہے اس وجہ سے, لیکن ایک فلاں غریب ہے اس کے یہاں پر بھی گوشت پہنچاؤ. ہو سکتا ہے میں اس زمرے کے اندر ہو جاتا, اگر اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرا جائے اور بہت خوشی کے ساتھ عبادت کری جائے, ورنہ اللہ حفاظت کرے, اللہ لینے والا بھی کر سکتا ہے. اور کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے, اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو بہت زیادہ اللہ نے دکھایا ہے کہ جو دینے والے تھے ایسے حالات آئے, اللہ کی طرف سے ایسے معاملات آئے کہ وہ لینے والے بن گئے. تو لہٰذا اگر مالی عبادت کر رہے ہیں بہت خوش دلی کے ساتھ کہ الحمدللہ میں نے 1000 روپے اللہ کے راستے میں دی, یہ 2000 اللہ کے راستے میں دیے, پروردگار کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ نے دلوائے میرے سے. تو یہ طریقہ ایک ایمان والے کا مال خرچ کرتے ہوئے ہونا چاہیے. اب یہ باغ والوں کا جو اب دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ والد کی جو چیزیں ہیں, یعنی والد نے کوئی کام کرا ہے, اولاد بسا اوقات اتنی نافرمان ہو جاتی ہے یا اتنی سرکش اور باغی ہو جاتی ہے کہ باپ کے لیے ایصال ثواب تک نہیں کرتی ہے. اور اگر اولاد کی اسی لیے کہ اولاد کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اولاد کو عمدہ اخلاق سکھا دیے جائیں, اس کو اسلام سکھا دیا جائے. اگر اولاد کے دل میں اسلام ڈال دیا گیا, اسلام کی محبت ڈال دی گئی, تو یہ اولاد اپنے باپ کی بھی مانے گی, ماں کی بھی مانے گی, یہ اولاد تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرے گی. لیکن اگر اسلام سے محبت نہیں سکھائی گئی تو یہ اولاد وہ ہوگی, اللہ حفاظت کرے, کہ بڑھاپے میں باپ کے سر پہ جوتے مارے گی, کیونکہ اس کو اسلام نہیں سکھایا, دین کے اعتبار سے کوئی محنت نہیں کرے, دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ محنت کر لی, اتنی محنت کر لی. ایک رائے بریلی کے اندر ہمارے شیخ ہیں حضرت مولانا بلال صاحب, ان کے پاس ایک شخص آئے اور آنسوؤں سے رو رہے تھے, وہ آنسوؤں سے خانقاہ کے اندر. بولے حضرت خوب پڑھایا لکھایا, بیٹی جو تھی اس کو داماد لے گیا, وہ تو لے جانا ہی تھا. بولے ایک بیٹا دبئی میں ہے, ایک بیٹا قطر میں ہے, اور ایک بیٹے کا کسی اور علاقے کا کہا کہ وہاں پر ہے. ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ صاحب بڑا اچھا ہے, ہمارے بیٹے سارے سیٹل ہو گئے. بولے آج حالت یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا 2-4-5 مہینے میں آ جایا کرتے تھے, اب سالوں گزر جاتے ہیں, ہماری اولاد ہمارے گھر نہیں آتی ہے, انڈیا نہیں آتی ہے, سالوں گزر جاتے ہیں. اور حالت یہ ہو گئی ہے ہماری کہ رات میں کبھی مجھے پیاس لگتی, میرے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہو کے پانی پی لوں, اور نہ میری بیوی کی ہمت ہوتی ہے کہ مجھ کو پانی دے دے. ہم نے ہمارے سرانے پانی کا انتظام کر لیا ہے, چاہے پانی گرم ہو ٹھنڈا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, بس گلا ہمارا تر ہو جائے. یعنی یہ حالت ہوگی کہ جس نے اولاد دنیا پہ تو بہت محنت کری, بہت محنت کری, لیکن اور آگے انہوں نے بات کہی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ, اور انہوں نے بات کہی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں بیٹھ کر, تقیہ کی مسجد میں بیٹھ کر بارہا کہا کرتے تھے کہ ہم اولاد کو پہلے مسلمان بناؤ, لگتا ہے ہم مسلمان بنانے میں چوک گئے. بولے ہم نے ہمارے اولاد کو دنیاوی اعتبار سے بہت سیٹل کر دیا, لیکن شاید مسلمان بنانے میں چوک گئے کہ آج بڑھاپے کے اندر کوئی ایک بیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہونا تو دور کی بات ہے, وہ آ کے ہمارا حال چال تک نہیں لے رہے ہیں کہ بوڑھے باپ ماں پر کیا گزر رہی ہے. لاک ڈاؤن جیسا زمانہ بھی اور تمام طرح کی چیزیں گزر جائیں, لیکن وہ اولاد پھر نہیں آتی ہے. اور اب تو اللہ حفاظت کے لاک ڈاؤن کے بعد تو بعض فارن کے رہنے والی اولاد نے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں کہ آنا مشکل ہو گیا, بوڑھے باپ ماں ان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں کہ آنا مشکل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس لیے ہوا کہ اولاد کو مسلمان نہیں بنایا. اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو مسلمان بنایا جائے, تاکہ زندگی کے اندر بھی حقوق ادا کریں اور آخرت اور مرنے کے بعد بھی حقوق ادا کریں. اور اس کے بعد اگر پوری کوشش کر لی مسلمان بنانے کی, اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو جائے, تو پھر اللہ کے یہاں پر بری ذمہ ہیں کہ پروردگار میں نے پوری کوشش کری تھی, جتنا میرے بس میں تھا, میں نے اپنے بچے کو بچی کو مکمل اسلام پر اور مکمل مسلمان بنانے کی ایک محنت کری تھی, لیکن اللہ پتہ نہیں کیا ہوا, تیری مرضی تیری منشا, میں بری ذمہ ہوں. تو یہ دو چیزیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان بنانے کے ساتھ یہ تیسری چیز واقعی کے اندر جو ہے اولاد کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنے باپ ماں, یعنی خاص طور پر ان کی وراثت کے اندر جو مال ان کو مل رہا ہے, بھائی وہ ظاہر سی بات ہے, ماں کا انتقال ہوا ہے تو ماں کا تھا, وہ اولاد کو اللہ رب العالمین نے وراثت کی شکل میں دے دیا. باپ کا اگر تھا تو وہ تو باپ کا تھا, اولاد کو وراثت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. تو کم از کم اتنا تو انسان کرے, اتنا تو کم از کم کرے کہ اگر باپ کا گھر بک رہا ہے, ماں کا زیور بک رہا ہے, تو کچھ تھوڑا بہت اماؤنٹ ان کے ایصال ثواب کے لیے نکال دے, تھوڑا بہت اماؤنٹ کم از کم ان کے نام پر کوئی چیز کروا دے. یعنی یہ تو کوئی دینی کوئی کام کروا دینا, اس میں تو اختلاف بھی نہیں ہے کچھ,
یعنی متفق علیہ بات ہے کہ کسی نے اپنے مرحوم باپ کی طرف سے کنواں کھدوا دیا، باپ کی طرف سے بورنگ لگوا دیا، حالت یہ کہ اولاد اسی کے مال کے اندر سے قرض دینے سے بھی گھبراتی ہے۔ لکھا پڑی ہے ساری چیزیں کہ بھئی آپ کے باپ سے ہم 1 لاکھ روپے لینا تھے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر پورا کا پورا مال کسی مرنے والے کے 10 لاکھ کا مال اگر ہے اور 10 لاکھ کا اس کے اوپر قرض ہے اگر، تو 10 لاکھ کے 10 لاکھ پورے قرض خواہوں کو دینا پڑیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کا مال ہی نہیں ہے۔ یعنی جو مرحوم جو ہے چھوڑ کے جو مال گیا ہے اس کا مال نہیں ہے، بلکہ مال تو قرض خواہوں کا تھا، تو قرض خواہ کو دینا پڑے گا پورا کے پورا مال۔ حالانکہ وصیت کا جہاں تک مسئلہ 1/3 پہ نافذ ہوتی ہے، یعنی مرنے والے نے کہا میرے نام پہ مسجد میں دے دینا پورا مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ 1/3 دیا جائے گا۔ میرے نام پہ فلاں جگہ پر دے دینا ہے، فلاں کو دے دینا، نہیں دیا جائے گا، فلاں کو اتنا دے دینا، اتنا دے دینا، ہاں 1/3 کے اندر ہے تو بات مان لی جائے گی۔ لیکن قرض کا جہاں تک مسئلہ ہے، قرض کسی حال میں معاف نہیں، پورا کا پورا مال بھی اگر اس کے قرض میں جا رہا ہے تو اولاد کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا ہے ہی نہیں، وہ باپ نے تو کسی اور سے قرض لے رکھا تھا تو وہ کسی اور کا مال ہے۔ لیکن نافرمانی کا عالم یہ ہے کہ اسی مال کے اندر سے اولاد قرض بھی ادا نہیں کرتی ہے۔ وہ قرض اگر ادا کر دیا بڑی دل کی تنگی کے ساتھ میں ادا کر دیا تو کہیں باپ کا یا ماں کا نماز کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، یہ بھی ذمہ داریاں اولاد کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ بھئی کم از کم اتنا تو کرے کہ باپ کا مال کھا رہے ہو، ماں کا مال کھا رہے ہو، اگر ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ نماز کے پابند تھے اگر، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بلوغیت کے بعد سے لے کر آخر تک نمازیں چھوٹی ہیں تو بھئی اللہ ہی معاف کرو ان کو، تو کتنا فدیہ انسان ادا کرے گا، اور نہ کوئی ان کی نیت تھی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پابند باپ ہے، پابند ماں ہے، بیڈ ریسٹ پر آ گئے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں بچا، آخری ایام کی چند نمازیں چھوٹ گئیں، لیکن یہ اولاد مال کی محبت میں ان کا فدیہ تک ادا نہیں کرتی۔ بولے ہمارا مال ہمارے پاس آ گیا، اور اس میں قیل و قال کر لیتے ہیں، گلی نکال لیتے ہیں، دلیل نکال لیتے ہیں، کیا ضرورت دینے کی۔ تو لہٰذا باپ اگر ہے اور اس کا انتقال اگر ہو گیا اور اس کا مال اگر ملا ہے تو کم از کم انسان اتنی رعایت تو کرے کہ کچھ نہ کچھ اس کی ایصال ثواب کے لیے ایسی چیز شروع کروا دے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ قبر میں اس کو ٹھنڈی ہوا کا ذریعہ بن جائے، اسی کے مال میں سے کروانا ہے، تو لہٰذا اتنا کرے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر باپ نے کوئی چیز شروع کری ہے زندگی کے اندر، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے، بہرحال یہ فرض نہیں ہے لیکن ایک حقوق کے اعتبار سے ذمہ داری والی بات ہے کہ اگر باپ نے کسی مسجد مدرسے کے اندر کسی غریب اور یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی پریشان حال کو 200 سے 500 روپے مہینہ دیتا تھا باپ، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اولاد اگر اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے اگر دیا ہے اولاد کو، تو اتنا کرے بھئی باپ کا وہ کم سے کم باقی رکھے، اتنا تو کم از کم کر لے کہ جس نے خون پسینے سے سینچ کر پیروں پر کھڑا کر دیا، جوان کر دیا، سارے کے ساری اس نے پوری اپنی اولاد کو پروان چڑھانے میں پوری جوانی خراب کر دی، جس نے آرام کی کوئی فکر نہیں، کوئی لحاظ نہیں، وہ اولاد اتنی زیادہ باغی اور اتنی زیادہ نافرمان اور اتنی زیادہ مطلبی کیوں ہو جائے کہ وہ اس کے فرض حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، یعنی جو قرض ہے وہ ادا کریں، اسی کے ساتھ ساتھ جو مستحبات میں سے ہیں یعنی وہ چیزیں کم از کم اتنا کریں کہ باپ نے کہیں کوئی شروع کری تھی وہ چیز انہی کے نام سے، اپنے نام سے اگر دے رہا ہے تو وہ تو الگ ہے، انہی کے نام سے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس چیز کو جاری رہنے دے کہ بھئی ہمارے باپ نے یہ کام کرا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے بہت نوازتا بھی ہے، دنیا کے اندر بھی تجربے کی بات ہے کہ اللہ اس سے بہت نوازتا ہے اگر انسان دیتا ہے تو، ورنہ بخل اگر کرتا ہے وہ مال کو جمع کر اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خوب دو گے تو اللہ تمہیں خوب دے گا، اور اگر تم گن گن کے دو گے تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ اور بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اسی لیے ایک موٹی سی بات ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور جو ہے سود سے مال گھٹتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کو چاہے کتنا بھی نظر آ جائے کہ بھائی 1 لاکھ میں سے 2500 روپے چلے گئے تو میرے پاس 97.5 بچے نا، میرا مال تو بظاہر گھٹ گیا، اور اسی طریقے سے سود کے 10% پہ اگر وہ دے رہا ہے سود اگر، تو 1 لاکھ کی جگہ 1,10,000 ہو گئے، تو یہاں تو مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ میں مال گھٹتا ہوا نظر، لیکن شریعت کہہ رہی ہے نہیں، اس کے برعکس ہے کہ زکوٰۃ میں مال بڑھتا ہے، سود میں مال گھٹتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے، اور یہ مثال نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شخص صبح کے وقت جو محل کا اور کوٹھی کا مالک تھا، اور سودی کاروبار ملوث تھا، رات کو سڑک پر آ گیا، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ اتنا زیادہ یہ ہے کہ اللہ دکھاتا بھی ہے
تو لہذا دین کے جو مالی عبادتیں ہیں ان کو خوب دل جمعی کے ساتھ کریں، اور خاص طور پر جو والدین کی طرف سے اس کو خوب دل جمعی کے ساتھ کریں۔ اور اس میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ والدین کی قبر پر حاضری، جو عام طور پر ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے کہ بھئی کوئی خطبہ وغیرہ نہیں لگاتے ہیں، نام وغیرہ نہیں بتاتے ہیں کہ بھئی کون ہے کیا ہیں، تو ٹھیک بھی ہے، بہرحال وہ آگے شرک کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اس سے، لیکن اتنا تو کم سے کم اولاد کو پتہ ہو کہ باپ کی قبر کون سی ہے، ماں کی قبر کون سی ہے۔ اور میں نے ایک مثال دی تھی شاید کہ قبر کی مثال ایسی دی جاتی ہے، وہ ہمارے ابا وہ فلاں نیم کے درخت کے نیچے ہیں، وہ ہماری اماں فلاں املی کے درخت کے نیچے ہیں، اور پتہ چلا املی کا درخت کٹ گیا، نیم کا درخت کٹ گیا، تو ابا کی قبر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو ابا کی قبر اماں کی قبر کا پتہ تب ہوگا کہ جب انسان وہاں پر حاضری دے گا، دادا دادی کی نانا نانی کی قبر کا پتہ ہوگا جب تب حاضری دے گا، چچا کی تایا کی ماموں خالہ پھوپھی جو سگے رشتے ہیں، یعنی ایسے رشتے جن میں کوئی مطلب دکھاوے کی بات ہی نہیں ہے، بالکل اخلاص والے رشتے ہیں، ان رشتوں میں جب قبر پر حاضری دے گا آبا و اجداد کی قبر پر، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر دفن ہے، پھر چاہے 50 درخت اگیں یا 50 درخت کٹیں، کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ بھائی ہر ہفتے آ رہا ہے یہاں میرے ابا کی قبر ہے، ہر مہینے آ رہا ہے یا 2 مہینے میں یہاں میرے اماں کی قبر ہے، پھر وہ قبر کو بھولے گا کبھی نہیں، وہ بلکہ بڑا ہو جائے، جب وہ شادی ہو جائے، اس کی اولاد پاؤں پہ تھوڑی بڑی ہو جائے، 5 7 سال 8 سال کی، تو اپنے بچوں کو بھی لے کے جائے قبر پر، یہ تمہارے دادا کی قبر ہے بیٹا، یہ تمہارے دادی کی قبر ہے، تب وہ قبر پر اپنے دادا دادی کی قبر پر پوتے کو جب لے کر آئے گا، تو یہ جب مر جائے گا نا تو اس کا پوتا لحاظ رکھے گا کہ میرے دادا و دادی کی قبر ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے حقوق ہیں مرنے والے کے بھی کہ ان کو تمام کی رعایت کری جائے، تاکہ اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیاب اور کامران کرے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا، جیسا باغ والوں کو آزمایا کہ جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم ضرور بے ضرور صبح تو اس کو کھیتی کو کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور کوئی استثناء نہیں کرا، کوئی نہ تو یہ کہا کہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے اس میں سے، نہ یہ کہا کہ انشاءاللہ کاٹ لیں گے، کچھ بھی نہیں، بالکل قسم اور پکا ارادہ کر لیا کاٹ لیں گے۔ فطاف علیہا طواف، اچھا یہاں پر جو واقعہ دوسرے پس منظر میں دوسری جگہ پر آیا ہے قرآن کریم میں، یہاں تو وہ لفظ نہیں ہے، اس جگہ پر لفظ ہے کہ وہ اپنے والد کو کہتے تھے، ہمارے ابا تو بڑے بیوقوف تھے جو ایک بڑا حصہ غریبوں کو دے دیتے تھے، بولے ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا وہی بات ہے کہ اولاد کو مسلمان بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ابا عقل مند تھے، جو دنیا کو چھوڑ کر دین کا کر کے چلے گئے، قیامت تک کے لیے ان کو ثواب ملتا رہے گا، وہ بیوقوف نہیں تھے۔ کیونکہ دین کے معاملے میں تو اولاد کو یہ بتایا جائے کہ دین پر دنیا پر لگانا ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس پر لگایا جائے، خرچ کرا جائے، لیکن دین پر لگانا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ دین پر لگائیں تاکہ آخرت کی زندگی کے اندر بھی وہ بنے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کا مال، جو انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس کا مال تو وہ جو کھا لیا، ٹیسٹ آ گیا، اس کو مزہ آ گیا، اور اس کے بعد میں وہ گندگی بن کے نکل گیا، اس نے استعمال کر لیا۔ اسی طرح کپڑا ہے، پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، تو یہ اس نے استعمال کر لیا تو اس کا ہو گیا، یا یہ کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر کر اللہ کے راستے میں چلتا کر دیا۔ اللہ کی بیگ میں قرض حسنہ جس کو کہا قرآن نے، ایسا قرض جو حسن بہترین قرض ہے، وہ قرض لینے والا پروردگار ہے، جہاں پر ذرہ برابر بھی دھوکے کا امکان نہیں ہے۔ تو کہا کہ والد وہ ہوشیار تھا اصل میں جو کام کرتا تھا، لیکن اولاد یہ کہہ رہی کہ ہمارے والد کیا تھے، بیوقوف تھے۔ تو فرمایا، تو یہ کہا کہ جب وہ قسمیں کھا کے نکلے، کہا او فطاف علیہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تو کاٹ لیں گے اس کو، تو آپ کے رب کی جانب سے ایک چیز اس کے اوپر سے گزر گئی، اللہ کے عذاب کی شکل ایسی آئی کہ وہ ایسا ہو گیا گویا کہ کاٹی ہوئی کھیتی، اور اس حال میں وہ سوئے پڑے رہ گئے۔ راتوں کو مشورہ کرا تھا صبح جلدی آ کر کے کاٹ لیں گے، رات کو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا تو کھیتی نسیم منسیہ ہو گئی، ایسی کھیتی ہو گئی گویا کہ وہ تھی ہی نہیں وہاں پر، بالکل کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، بنجر زمین کی طرح وہ ہو گئی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، چنانچہ وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، چلو چلو اپنے کھیت کی طرف تاکہ ہم اس کو کاٹ لیں۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کے دن تمہارے پاس کوئی غریب داخل نہ ہو جائے۔ وہ سوچ رہے تھے، اپنے تدبیر کر رہے تھے، حالانکہ اللہ نے اس سے بہترین تدبیر پہلے ہی کر دی، کو کھیتی ہی اللہ نے ختم کر دی۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور اگر آ بھی گئے تو ہم ایسے پہنچ جائیں کہ ہم ان کو نکالنے پر وہاں سے قادر ہو جائیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، چنانچہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ اسی کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسی کھیتی ہو گئی تھی گویا کہ وہاں کھیتی ہے ہی نہیں، یعنی ایسی اللہ نے زمین کو بنا دیا تھا کہ راستہ ایک تو ہوتا ہے تھوڑا بہت چلو
لگی ہوئی کھیتی نظر آ رہی ہے، تھوڑی بہت جل گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ تھوڑا سا نقصان ہو گیا رات کے اندر، چلو کچھ اچھی نکال لیں گے، ایسی ہو گئی تھی گویا کہ تھی ہی نہیں۔ جب وہاں پر وہ پہنچے ہیں تو ان کو ایسا لگنے لگا ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں، لگتا ہے کہ دوسرے کے کھیت پر ہم آ گئے ہیں، ہمارا کھیت تو رات میں اس حال میں نہیں تھا۔ اللہ نے ایسا اس کو نسیم منسیہ کر دیا۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، چنانچہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم محروم رہ گئے، ہمیں نہیں ملا۔ قال اوسطهم، ان میں سے جو اوسط درجے کا ٹھیک ٹھاک انسان تھا، ان یعنی وہ ہے کہ وہ اپنی جو عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے اندھوں میں کانا راجا، وہ والی بات تھی، جو بھائی سارے بہت زیادہ برے تو ان میں ایک ہلکا پھلکا تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ان میں سے بہتر تھا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ہے مالدار انسان کی ذمہ داری، مال اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کی تسبیح بیان کری جائے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مال عطا فرمایا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پھر انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، چنانچہ وہ ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کرنے لگے اور کہا ہائے افسوس ہم سرکش تھے، ہم باغی تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، ہم اسی کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ پیغام یہ ہے کہ کبھی کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ جائے یا کوئی چیز چھین لی جائے تو اس وقت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات پر اس کو افسوس ہو کہ میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت کے اندر جو اس نعمت کا جو فریضہ تھا، یہ نعمت ملنے کے بعد میں نے اس کی قدر نہیں کری، اللہ کی نافرمانی کری۔ اور دوسری پھر یہ کہ اللہ سے امید رکھنا، یہ ایمان والے کی ذمہ داری۔ جو یہاں پر عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ كذلك العذاب، فرمایا یہی عذاب ہے، اسی طرح کا عذاب ہوتا ہے دنیا کے اندر، تاکہ انسان تھوڑا سا اللہ کی جانب رجوع کر لے، اللہ ہلکا سا جو ہے جھٹکا دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ یہ میری نافرمانی اور میری سرکشی کی وجہ سے ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، فرمایا کہ اتنے ہونے کے بعد بھی انسان رجوع نہیں کرتا ہے یا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، فرمایا آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ علم رکھتے ہیں۔